بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے بطحا یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ اور کینہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، کینہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، درس عثمان عجب دے گئے جاتے جاتے۔ کینہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، درس عثمان عجب دے گئے جاتے جاتے۔ اور چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے۔ چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے۔ ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ اور ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے نالین کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی، ان کے نالین کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی۔ اور خواجہ شوق کہتے ہیں کہ سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، جبکہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی، جبکہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی۔ تو ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ پھر کیا ہے آقا کی ذات؟ تو پھر خواجہ شوق کہتے ہیں رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ولادت کی رات ہے، شب میلاد ہے،
تمام آئے ہوئے عاشقوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو شب ولادت اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ میں روشن مسجد کے تمام عملے کی طرف سے، روشن مسجد مکتب، فروغ نعت اکیڈمی روشن مسجد، بزم بہاؤالدین روشن مسجد، ان سب کی جانب سے آپ سب کو اور ناچیز کی جانب سے بھی آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ کیونکہ آج کی رات وہ ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین خود فطرت تھی۔ یا رسول اللہ آپ آئے بات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی۔ آپ آئے بات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، نام لے لیا حضور کا، بیٹھے بیٹھے بات بن گئی۔ یا رسول اللہ آپ آئے بات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، نام لے لیا حضور کا، بیٹھے بیٹھے بات بن گئی، اور گیس ہوئے نبی کے سائے میں قدر جیسی رات بن گئی۔ تو نبی اکرم کی آمد رحمت ہی رحمت ہے، عظمت ہی عظمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ کہتی ہے، ابھی آپ نے کلام میں سماعت کیا، بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں اپنے شکم میں ایک نور محسوس کر رہی تھی۔ نبی اکرم کی آمد تھی کہ میں ارواح طیبات دیکھ رہی ہوں۔ کبھی بی بی مریم آ کر، بی بی آسیہ آ کر مبارک دے، آپ بی بی آمنہ مبارک ہو، تمہارے بطن میں ایک ایسا نور ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب سے وہ شکم میں نور وجود پا چکا ہے، میں اپنے گھر میں ذکر محسوس کرتی ہوں، میں گھر میں روشنی محسوس کرتی ہوں، میں جب جاتی ہوں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے، اب تک تو یہ بات تھی کہ جھک جھک کر ڈول ڈال کر پانی نکالنا پڑتا تھا، اب ڈول میں پانی خود آتا ہے، کنویں پہ پانی خود آتا ہے۔ میں بکریوں کو اپنے طرف بلانا چاہتی تھی، میں بکریوں کو اپنے طرف پکارنا چاہتی تھی، لیکن اب کیا بات ہے کہ دیکھتی ہوں بکریاں خود میری طرف چلی آ رہی ہے۔ میں جہاں جہاں جاتی ہوں ابر سایہ فگن ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، ابر ہوتا میں تیرے سائے کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ علماء کرام کا استقبال ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا صلاۃ وسلام۔ تو نبی اکرم کی آمد وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی، انہیں یہ عالم پسند آیا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ ہم آپ کی امت ہے، زندگی بھر سجدے میں گزار دے، زندگی بھر اللہ کا شکر بجا لائے، کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں نے دعا کی ہے، اللہ اس امت میں پیدا فرما دے، اس امت میں پیدا فرما دے تاکہ حضور سے نسبت مل جائے۔ بے شک اقرار لے لیا گیا ہے قیامت میں، عالم ارواح میں، کہ ایمان لے آئیں گے، نبی کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، ایمان ذکر ہو چکا۔ لیکن یہ بات ہے کہ نبی کی امتی ہو، تو نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی،
اور آپ بحیثیت امتی تشریف لائیں گے اس امت میں، اور کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ نبی پاک کا۔ مجھے بتائیے نا آپ، کیا محنت کی ہم نے، آپ نے؟ کون سا ہمارا بہت یوگدان ہے؟ یہ ہم نے بہت، ہماری ایسا کوشش ہو گئی، ارے ہمیں تو یہ شرف حاصل ہو گیا، ہمیں تو یہ مل گیا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، لیکن ہم دیکھیں نا کیا ہم اس کا احسان بجا لا رہے ہیں؟ نبی پاک کی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں؟ ہم نہیں دے رہے۔ ہم نبی پاک کو یاد، ہمارا ذہن تو ایسا ہو گیا کہ بس ربیع الاول شریف میں کبھی کبھی یاد کر لیں گے۔ اللہ مبارک کرے خواتین کو، کل محفل بارش چشتے میں زہر کے بعد خواتین میں درود خوانی ہے، روز درود خوانی ہو رہی، کل عصر کے بعد ان میں منہ مبارک کی زیارت ہے، کل مغرب کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ اجتماع ہے عورتوں کے اندر۔ تو یہ جذبہ تو یہ مسجد سے کے قریب ہے تو یہ جذبہ جاری ہے۔ جو دور دراز مقام پر ہے، کچھ ایسے لوگ بھی مسجد کے آس پاس بھی ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں اب تک روشن نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس میلاد کا تصور ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو میلاد منانے میں تردد محسوس کرتے ہو، وہ سوچتے ہیں کیا ہے یہ ولادت کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، جب نبی پاک کی آمد ہو رہی ہے، نبی پاک کی آمد کے صدقے اللہ نے پورے عرب میں بیٹوں کے تو جبریل کو بھیجا، جاؤ ایک مسجد اقصی پر جھنڈا لگا دو، ایک خانہ خدا پہ جھنڈا لگا دو اور بتا دو میرے حبیب کی آمد ہے۔ وہ چھوٹے سے بچے نے کہا وہ جھنڈے لگاؤ، روشنیاں کرو۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، آپ رو پڑیں گے، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ 50,000 سے زائد غزہ میں لوگ مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں اب تک۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن آج کا دن دیکھو، آج نیوز دیکھ رہا تھا میں، طبیعت نہیں تھی پھر بھی لیٹے لیٹے دیکھ رہا تھا، غزہ کی ایک ویڈیو آ گئی۔ کل رات سے وہ میلاد منا رہے، وہ لوگ کل رات سے میلاد منا رہے ہیں، بستیاں اجڑ چکی گئے، عمارتیں تباہ ہو چکی گئے، اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی لاشیں اٹھائے ہیں، کہاں جو کچھ ہونا ہے ہمارے اپنے دل پر ہو چکا ہے، نبی کا میلاد آیا ہے، چھوڑیں گے نہیں، جشن منائیں گے آقا کا۔ وہ میلاد بنا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجایا انہوں نے۔ اور ہمارے بچے بس خالی ایک میں لگے ہوئے، تھوڑا سا کوئی گاڑی کو سنوارنا، اس کے اوپر کچھ ریک رکھنا، بس اسی کوشش میں لگے ہوئے۔ ارے گلیاں سجاؤ، اعلان کرو نبی کی آمد کا، روشنیاں اتنی کرو، کھانے بانٹو، فروٹ تقسیم کرو، مٹھائیاں تقسیم کرو، کہ پوچھنے لگے لوگ کیا بات ہے، یہ فروٹ کیوں تقسیم کی جا رہا ہے؟ لاسٹ ایئر ہم نے فروٹ تقسیم کیا کہ انعامدار ہاسپٹل میں اور کچھ ہاسپٹلس میں، وہ اور بھی جو لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے ہمارے برادری کے، دوسرے برادری کے مسلم ہندوستان میں سکھ بھائی بھی تھے، کچھ یہ کہا تھا، تو کہا کیا بات ہے فروٹ کیوں لائے؟ تو کہا پیغمبر محمد کی آج ولادت ہے، برتھ ڈے، او ہو لائیے لائیے، خوشی سے انہوں نے فروٹ لیا۔ ایک ان کے پاس میسیج گیا کہ آج نبی کی ولادت ہے، کسی کو نبی کی ولادت کا ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جیونی ہم کو مل سکتی کیا؟ تو میں نے ان کو مراٹھی کی کتاب، ان کو میں نے PDF شیئر کیا، انگلش کی کتاب شیئر کیا۔ تو نبی کی سیرت معلوم ہوں گی، نبی کی ولادت پر جب یہ چرچے ہوں گے، کچھ خرچے ہوں گے، خرچے کون سے؟ درست خرچے، تو مزہ دوبالا ہوگا۔ ایک پیاری بات ہے نا، کتابوں میں آتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر آنے والا بچہ وہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ دنیا میں ہر آنے والا بچہ
جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے۔ نبی جب پیدا ہوئے آپ سجدہ کیے اور کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نبی پیدا ہوئے جس امت کو یاد کیے، ہم بھی آپ کی ولادت میں آپ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی نے ہم کو یاد کیا تھا، ہم ان کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو تذکرہ ہے رسول اللہ کا، یہ آپ کی آمد کے تذکرے ہے۔ لیکن عید میلاد منائیں کس طریقے سے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہم پہ انعام کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں سے ان کے رسول کو بھیجا جو گمراہی سے نکالے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جب انعام ہوا، نبی اکرم جانے نعمت ہے، نبی اکرم جانے رحمت ہے، جب اتنا بڑا انعام ہوا ہے تو اس انعام پر ہمیں کوئی شکر نہیں بجا لانا چاہیے۔ آپ حیرت کرنا، علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھیے حفاظ کرام سے۔ سورۃ الصف پارہ نمبر 28 اللہ پاک فرما رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے۔ کس نے کہا؟ نبی عیسیٰ نے۔ کس سے کہا؟ اپنے حواریین، اپنی قوم سے کہا۔ خوشخبری، نبی کی آمد کی خوشخبری نبی عیسیٰ دے، نبی کی ولادت سے قبل۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہے، نصارہ انہیں اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی اپنے نبی مانتے ہیں، ان کے درمیان چرچا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ ابھی نبی کی آمد بظاہر دنیا میں نہیں ہوئی، تب بھی خوشخبری ہے۔ اور نبی جب دنیا میں تشریف لا لے اور ہم کہیں عید میلاد مبارک ہو تو کہا بدعتی ہے، لعنتی ہے، نیا آیا ہوا ہے، کچھ تو بھی نیا بول رہا ہے۔ ارے بھائی تیری عقل گئی ہوئی ہے کیا؟ ہاں؟ نبی عیسیٰ اپنی قوم کو خوشخبری دے، قرآن میں اللہ بیان کرے، قرآن پاک میں اللہ بیان کرے، ذکر کرے کہ نبی عیسیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا نبی کی آمد کی خوشخبری سنانا طریقہ عیسوی ہے، سنت عیسوی ہے، نبی عیسیٰ کا طریقہ ہے، اور اس کو بیان کرنا خدا کا طریقہ ہے، اس کو ذکر کرنا خدا کا طریقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عید میلاد کوئی بدعت نہیں ہے، ملی ہے عید رمضان، عید قربہ، جس کے صدقے میں میرے آقا میرے مولا کی وہ عید ولادت ہے۔ عید کے معنی کیا ہے؟ خوشی۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، حضرت کو میں نے دعوت دی تھی، مولانا سید عبد الماجد صاحب کو، کہ حضرت خطاب کے لیے تشریف لائیے۔ طبیعت درست نہیں تھی، لیکن حضرت جو ہے وہ توجہ فرما رہے ہیں، فیضان جاری ہے سید صاحب کا۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کیا فرمایا آقا نے؟ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن ہی مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ اس دن میں پیدا ہوا، ولدت فیہ۔ اوہ، ایک پیغام دے رہا ہوں مسلمانوں، آپ سب سماعت کریں۔ نبی تاجدار انبیاء سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لکل قوم عید، آقا ہر قوم کے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن کیا ہے؟ تو فرمایا یوم الجمعہ ھذا عیدنا، جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ جمعہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے کس لیے؟ تو فرمایا ولد آدم، آدم پیدا ہوئے۔ اب جب آدم جس دن پیدا ہوئے وہ سید الایام،
آدم جس دن پیدا ہوئے وہ دن مسلمانوں کا جمعہ، جس دن آدم پیدا ہوئے اس دن نہائے مسلمان، اس دن سب اچھے کپڑے پہنے، عطر لگائے، خطبہ ہو، ممبر سجائے، سب مسلمان جمع ہو۔ ارے جس دن آدم پیدا ہو اس دن یہ اہتمام ہو، اور آدم کی دعا جس کے صدقے میں قبول ہو، وہ جس دن پیدا ہوا ہو، وہ دن کیسا عظمت والا ہوگا، وہ دن کیسا برکت والا ہوگا۔ وہ دن پیر کا دن ہے۔ آقا نے فرمایا ولدت فیہ، میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ اور مسلمانوں، ہندوستان میں ہم 70 سال کے بعد عید میلاد کل پیر کے دن منا رہے ہیں، اور اس کی رات اب لگ چکی ہے، تو بہت اچھے سے اہتمام کیجیے۔ علامہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے سب میں ہمارے وہ علماء بھی جو دیوبند کے ہیں، ندوہ کے ہیں، وہ بھی اتفاق رکھتے ہیں ان بزرگ سے، فیصلہ ہفتہ مسئلہ میں حضرت ذکر کرتے ہیں، اور اہل سنت کے لوگ تو سن ہی رہے ہیں۔ حضرت ذکر کرتے ہیں کہ مجھے زندگی میں پتہ نہیں کوئی میرا عمل ہو وہ میرے منہ پہ مار دیا جائے، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور کچھ نظر پیش کرنا، یہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے لیے اس عمل کو نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے۔ حضرت ذکر فرماتے ہیں، بانی جامعہ نظامیہ جو فاروق اعظم کے اولاد ہے ان کے پیر و مرشد ذکر فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی عمل کی اتنی گارنٹی نہیں کہ پتہ نہیں مجھے میرے منہ پہ مار دی جائے، لیکن میں میلاد کے دن سلام پڑھوں تو میرا یقین ہے کہ بخش دیا جاؤں۔ ہم پوچھتے حضرت اتنا یقین کیسے؟ تو کہا ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، جب نبی پہ سلام پڑھو تو مصطفیٰ کا جواب ہوتا ہے، اور نبی جب سلام کا جواب دے دے تو بات ہی ختم۔ ہم کہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور آقا کہے میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی رحمتیں ہو، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو حاضرین، آج کی شب بڑی پاکیزہ شب ہے، بڑی عظمت والی شب ہے، عبادت میں گزاریے۔ صبح صادق کے وقت روشن مسجد میں انشاءاللہ بالکل یعنی کہ فجر سے پہلے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائیں گی، فجر کے بعد بھی زیارت کرائی جائے گی، اور ظہر کے بعد درود خوانی ہوں گی، درود خوانی کے بعد انشاءاللہ پھر منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی مردوں میں۔ بعد نماز عصر عورتوں میں زیارت کرائی جائے گی منہ مبارک کی، اور مغرب کے بعد عورتوں میں اجتماع ہوں گا، اور یہاں پر مغرب کے بعد بچوں میں نعتیہ مقابلہ ہوگا۔ تو اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں میں بھی شرکت کریں۔ انشاءاللہ پھر 18-19 کو بھی ہمارے مسجد میں بچوں کا قرأت کا مقابلہ ہے، 20 تاریخ کو ہماری مسجد میں بچوں کے کوئز کمپٹیشن ہے۔ تو ہم 21 تاریخ تک جو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پونا شہر میں ہم اس سال 2024 میں 21 کو منا رہے ہیں، تو جب تک انشاءاللہ ہماری مسجد میں رونقیں رہیں گی، بہاریں جاری رہیں گی، تو ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ہمارے شہر میں جو سب سے جو بزرگ مسجد ہے، شاہی مسجد، جس مسجد کے مصلی پر خواجہ صلاح الدین عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہو، خواجہ حسام الدین سرکار عید کی نماز پڑھاتے ہو، آپ سب جانتے ہیں نا کون سی مسجد ہے؟ وہ سٹی جامع مسجد۔ سٹی جامع مسجد میں بزرگوں کا دیا ہوا، بے شک ہماری مسجد میں بھی ہے، لیکن وہ بزرگوں کا دیا ہوا اس وقت کا برسہ برس، اور وہاں کی رونق ایسی رہتی جنت کا ٹکڑا کسی نے رکھ دیا ہو۔ تو کل 9 بجے سے لے کر تو رات میں 9 بجے تک منہ مبارک کی زیارت جامع مسجد سٹی میں کرائی جائیں گی، مرد حضرات میں، خواتین میں، ضرور زیارت کریں۔ اور ایک اور اہم زیارت جو اللہ پاک نے مجھے کئی مرتبہ وہ سعادت نصیب کے حضرت بھی اسی علاقے کے ہے، سید عبد الماجد صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شب بارگاہ رب میں حاضر ہوئے تھے وہ رات معراج کی، تو جو آپ کے بدن پر لباس زیبتن تھا، جبہ، وہ حضرت علی اور حضرت خواجہ حسن بصری کے ذریعے ہوتا ہوا 22ویں خواجہ حضرت خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ خلد آباد میں آرام فرما ہے،
جو پیرو مرشد خواجہ شمنا میرا کے، ان کے پاس یہ جبہ مبارک حضرت کے پاس رکھا ہوا ہے. حضرت کسی کو دیں گے، اس سے پہلے وصال ہو گیا تو حضرت کے پاس ہی رہ گیا. وہ 22ویں خواجہ ہے، ان کے پاس حضور کا وہ جبہ ہے جو زیبتن تھا معراج کی رات. اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. ابھی زیارت کا آغاز ہو چکا ہے اور کل رات میں 11 بجے تک انشاءاللہ اس کی زیارت ہوگی خلدآباد شریف میں. تو جو زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں ضرور بضرور زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. پہلے اہتمام بھی کرتے تھے، ہم پورے قافلے کے ساتھ جاتے تھے، تو غرض کے اس قافلے میں ہم نہیں تو کوئی بھی قافلہ بنا سکتے، اس کی زیارت کا شرف حاصل کرے اور یہاں بھی جو زیارت ہے اس کا بھی شرف حاصل کرے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. میں حضرت سے بہت معذرت چاہتا ہوں، حضرت کو مدعو کیا تھا لیکن وقت پر ختم کرنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائے.